کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا فرمائے میرا ذکر کرو تم کامیاب ہوگا، کوئی بندہ خدا کا ذکر کرے ناکام ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس بات کو قرآن نے کہہ دیا، خدا نے بیان کر دیا۔ اب اگر ہم اور آپ کہیں اپنی ناکامی دیکھتے ہیں، اسفلتا دیکھتے ہیں، ہم ناکام کبھی دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ہم نے بڑی محنت کی کامیابی نہیں ملی، تو کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے معبود کو یاد کرنے میں کمی رکھی، ہم وہاں سے غافل رہے ہیں۔ تو ذکر کا جیسا میں نے کہا کہ کوئی ایسا لمحہ نہ ہونا چاہیے کہ جس میں آپ خدا کا ذکر نہ کر رہے ہوں، کیونکہ ذکر صرف زبان سے کرنے کی چیز کا نام نہیں ہے۔ زبان سے بھی آپ ذکر کریں گے، مغرب سے عشاء کے درمیان، صرف اسی کا نام ذکر نہیں ہے۔ ذکر تو یہ بھی ہے کہ جب آپ نے مغرب پڑھی، ذکر کیا، عشاء کا وقت آئے عشاء پڑھیں، فجر کا وقت آئے فجر پڑھیں، ظہر کا وقت آئے ظہر پڑھیں، عشاء میں عشاء پڑھیں، مغرب میں مغرب پڑھیں، عصر میں عصر پڑھیں، یہ بھی ذکر۔ اور اس کے بعد آپ کی چوچا سے لوٹ کے اپنے دکان پہ پہنچے، یہ سوچیں کہ کسی گاہک کو ہم دھوکہ نہ دیں، یہ بھی خدا کا ذکر۔ کسی کو اپنا خراب مال اچھا کہہ کے نہ بیچ دیں، یہ بھی خدا کا ذکر۔ ماں باپ کی فرما برداری، یہ بھی خدا کا ذکر۔ مدرسے اور مسجدوں کی خدمت، یہ بھی خدا کا ذکر۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، یہ بھی خدا کا ذکر۔ تو ہماری زندگی میں یہی سب تو معاملات ہیں۔ ہم اپنے جو بھی معاملات ہیں دوسروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، امت کے ساتھ، وطن کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مدرسہ کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، کھیت کھلیان کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، پیر کے ساتھ، مرید کے ساتھ، ساری چیزوں میں ہم وہ کریں جسے کرنے کا حکم رسول اعظم نے دیا، اسے ذکر خدا کہا جاتا ہے۔ تو اب ایک مسلمان کی جو لائف اسٹائل ہونی چاہیے وہ ذکر خدا میں گزرنی چاہیے، وہ ذاکر الہی بن کے پوری زندگی گزارے، تب وہ سچا اور پکا مسلمان ہے۔ تو دوستو، اور ذکر کی برکتیں، یہ زبان کے ذکر کیوں، اب وہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ دلوں میں میل ہے، دلوں میں گندگی، اس وجہ سے بقیہ جو سارے ذکر ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے۔ ہم کچھ منٹ کے لیے مسجد میں بیٹھ کر، محفل میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر خدا کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے کبھی ہمیں سکون حاصل بھی ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، لیکن باقی اور نیکیوں کی طرف جو بہت سارے مسلمان نہیں آ پاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے دل کی کدورتیں، دل کی گندگی، دل کا صاف نہ ہونا۔ تو بزرگوں نے جو ذکر کی تعلیم دی اور ذکر کے ساتھ جو اولیاء کرام اپنے چاہنے والوں کی تربیت فرماتے تھے، اس کا مقصد دل کی صفائی ہوا کرتا تھا۔ آپ خانقاہ میں آئے ہیں، حضور بابا ملت، حضور صوفی ہند، حضور امیر الاولیاء کی بارگاہ میں، تیار مخدوم اشرف میں حاضر ہیں۔ جانتے ہو مخدوم اشرف کیا چاہتے تھے کہ 28 محرم کو میرے پاس آنے والا جب لوٹے تو اس کا دل صاف ہو چکا ہو۔ آج حضور امیر ملت، بابا ملت، صوفی ہند یہی چیز تو دینا چاہتے ہیں، تو ہم میں سے کتنے اس کو لے کر جا رہے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اس کی شروعات یہ ہوتی ہے، یہ سوچ بھی تب پیدا ہوتی ہے، یہ فکر بھی تب پیدا ہوتی ہے کہ ہم آئے ہیں دل کو صاف کرنے، جب ہم کہیں نہ کہیں کوشش کرتے ہیں دل کو صاف کرنے کی۔ اب کوئی شخص کوشش ہی نہ کر رہا ہو، اسے کیا ملنے والا پھر؟ لیکن کوئی کوشش کر رہا ہو، کوشش کرتے کرتے بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس ولی کی توجہ ہو جاتی کہ یہ پہلے سے اس کے اندر طلب تھی، یہ کوشش بھی کر رہا، محنت بھی کر رہا، دل صاف نہیں کر پا رہا ہے، ذکر الہی کی بدولت دل صاف ہوتا ہے، لاؤ میں بھی بارگاہ الہی میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا دوں تاکہ یہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے۔ تو بارگاہوں میں بیٹھ کے ذکر کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو آؤ ذکر میں جو فضیلت والا، سب سے فضیلت والا ذکر ہے، جسے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر میں سب سے فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ آپ پالتی مار کے بیٹھے چہار زانو،
میں کیونکہ اوپر بیٹھا ہوں اس طرح میں پوری طرح نہیں بیٹھ پاؤں گا، لیکن جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح بیٹھ کر آپ اب اپنے داہنی طرف رائٹ سائڈ آپ چہرے کو لے جائیں گے، جو کان کی لو ہے جہاں پہ کان کی لو تھی رائٹ سائڈ وہاں پر آپ کا ہونٹ پہنچ جائے، لا الہ کہتے ہوئے، پھر الا اللہ کہیں گے آپ، لا الہ کہتے ہوئے یہاں پر ہونٹ آ گیا جہاں کان کی لو تھی، یہ لو ہے یہاں پر ہونٹ آیا، اور پھر الا اللہ کہتے ہوئے دل پہ ضرب لگائیں گے، اور نیت کیا مقصود ہونی چاہیے؟ دل کی صفائی۔ تو ایکاگرتا کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، دل لگا کر اس دل کو صاف کرنا، ہم آتن ہو کر یہی سوچ رکھتے ہوئے آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ضرب لگائیں، چوٹ ماریں اپنے دل پہ کہ مولا تعالی ہمارے اور آپ کے دل کو صفائی عطا فرما دے، صاف کر دے۔ تو ایک مرتبہ مجھے دیکھے پھر میرے ساتھ ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھی طرح آپ نے ذکر کیا، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. اب دوسرا ذکر، لا الہ الا اللہ کے بعد تھوڑا درجہ بلند ہوا ہے، اب صرف الا اللہ کہنا ہے. اور یہ سرکار غریب نواز کے محبوب طریقے پہ ذکر ہے، صرف الا اللہ کہتے ہوئے دل کی صفائی کریں. کیونکہ دل کیا ہے؟ دل کو رسول کا مقام کہا جاتا ہے، مرشد کا مقام، مرشد کے رہنے کی جگہ. اور آپ سب مچل جاتے ہیں، ساری دنیا دیکھتی ہے، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ جب بھی پڑھا گیا تو آپ اٹھ گئے اپنی جگہ سے، بے خود ہوئے نظر آئے. دل میں تجھے رکھوں، دل میں تجھے رکھوں. اس کی جتنی تکرار ہوتی ہے اتنا آپ کو لطف آتا. دل مرشد کا مقام ہے، مرشد کو بیٹھانے کی جگہ ہے. اور دوستو، مرشد کو صاف ستھری جگہ بیٹھایا جاتا ہے. جب یہ کہو کہ دل میں تجھے رکھ لوں تو اپنے دل کے حالات پر بھی غور کرو. تم نے مرشد کو اپنے گھر پہ بلایا، بستر صاف ستھرا، نئی بیڈ شیٹ، نئی چادر. کرسی پہ ایسے نہیں، کرسی صاف بھی ہے لیکن پھر بھی یہ چادر ڈالتے ہو، صاف ستھری چادر، صاف ستھرا رومال. مرشد چل رہے ہیں، راستے میں گندگی نہ ہو. تم کہو گے حضرت تھوڑا سا ادھر، بلا رہے ہو، پورے گھر کی دھلائی کی جاتی ہے. اور سب سے بڑا دعویٰ تمہارا یہ کہ میرا مرشد میرے دل میں ہے. تو نے گھر کو صاف کیا، بستر کو صاف کیا، تو نے چٹائیوں کو صاف کیا، فرش کو صاف کیا، لیکن دل کو کیوں نہیں صاف کیا؟ تو سچا مرید وہی ہے جو پہلے اپنے دل کو صاف کرے، پھر کہے دل میں تجھے رکھوں. سلسلے سے وابستہ بھائیوں، بڑے غور کرنے کی بات ہے. یہ کہنے سے پہلے ایک بار سوچنا پڑے گا سب کو. اسی لیے تو وہ فیض جو ایک سلسلے کا ملنا چاہیے، جو ایک مرشد کا ملنا چاہیے، ہم وہ فیض مکمل طور پہ نہیں پا پاتے ہیں. کیونکہ ہمیں پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، پھر ہمیں یاد کرنا ہوگا، اپنے مرشد کو بلانا ہوگا. مرشد جلواگر ہوں گے، وہ آئیں گے، موجود ہوں گے. اور اس کے بعد پھر دیکھنا، اگر وہ مرشد نظام الدین اولیاء ہوگا تو جس نے دل میں بیٹھایا وہ آخی سراج بن کے چمکے گا. اگر مرشد آخی سراج ہیں تو دل میں بیٹھانے والا علاء الحق پنڈوی بن کے، مرشد علاء الحق پنڈوی ہیں تو دل میں بیٹھانے والا غوث العالم سلطان اشرف جہانگیر سرنانی. آج جن بزرگوں کے عرس میں ہم آئے، انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے مرشدوں کو بیٹھالا ہے. اسی لیے جب ان کے پاس کوئی جاتا تھا، حضور بابا ملت صوفی ہند کے پاس جائے تو امیر ملت کا جلوہ نظر آتا تھا. حضرت امیر ملت کے پاس جائے تو حضرت محی الدین اچھے میاں کا جلوہ نظر آتا تھا. ان کے پاس کوئی جائے تو حضرت احمد اشرف کا جلوہ نظر آتا تھا. حضرت احمد اشرف کے پاس جائے کوئی جائے تو ہم شبیہ غوث اعظم حضور اشرفی میاں کا جلوہ نظر آتا تھا. تو سارے مریدوں کی پہلی ڈیوٹی ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو، پھر مرشد کو دعوت دو. اسی لیے خانقاہوں میں ذکر کی تعلیم دی جاتی ہے، تلقین کی جاتی ہے، ذکر سکھایا جاتا ہے، ذکر کرایا جاتا ہے کہ اے مریدان، اے مریدین سلاسل، آؤ بیٹھو، اپنے گندے دل کو صاف کرو. اور دل کی گندگی کیا ہے؟
آپ کی چادر پہ ہو سکتا ہے کچھ گرد و غبار لگ گیا ہو، کچھ نجاست آ گئی ہو، دھو لیا، گرد و غبار تھا جھاڑ دیا، یہ سب ظاہری گندگیاں ہیں. کہیں کیچڑ کچھ لگ گیا، کہیں مٹی لگ گئی، کچھ خون کے دھبے کہیں آ گئے، جانور دبا ہوا تھا خون کی چھینٹیں آ گئیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی گندگی ہے، اسے آپ نے صاف کیا. دل کی گندگی یہ بغض ہے، یہ کینہ ہے، یہ حسد ہے، یہ بدنیتی ہے، بری نیتیں، یہ دل کی بیماریاں، دل کی گندگی ہے. جس دل سے یہ صاف ہو جائے گا تو اسے کوئی تکلیف دے تو صبر کر لے، دل صاف ہے اس کا. کسی نے اس سے دشمنی کی، وہ دشمنی کا جواب اس طرح نہ دے. رب قدیر اگر وہ سچ اور حق پر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو ہموار فرمائے گا. کیا بات، جھوٹ کا سہارا نہ لے، غیبت نہ کرے، کسی کو فریب نہ دے، فرضی کام نہ کرے. یہ سارے کام تب ہوتے ہیں جب دل میں گندگی ہوتی ہے، اور جب دل میں گندگی ہے تو مرشد اس دل میں نہیں آ سکتے. تو سارے لوگ، اگر بھائی بھائی میں جنگ ہے، پڑوسی پڑوسی میں جنگ ہے، تو کہیں نہ کہیں اگر مان لو دو کی غلطی نہیں تو کسی ایک کی غلطی تو ہوگی اس میں. کسی ایک کے دل میں تو یہ گندگی، یہ میل تو موجود ہوگا. تو کسی کو نہ کہا جائے، خود اپنے اپنے دل کو دیکھو کہ ہمارا دل کتنا گندا ہے، ہمارے دل میں کیا کیا خرابیاں ہیں. یہ دل کتنا اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کی بات کرتا ہے، سوچتا ہے، کتنا بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی بات کرتا ہے اور سوچتا ہے. اگر یہ کمی ہمارے دلوں میں موجود ہے تو آؤ خانقاہوں میں، آؤ اولیاء کرام کی بارگاہوں میں، انہوں نے جو ذکر کے طریقے دیے ہیں اس طریقے سے ذکر کرنا شروع کرو، یہ دل اپنے آپ صاف ہوتا چلا جائے گا. تو سرکار غریب نواز کے طریقے پر الا اللہ کا ذکر ہم لوگ کریں. دائنی طرف چہرہ لے جا کے الا اللہ کہتے ہوئے دل پہ ضرب لگائیں گے. الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. تیسرا ذکر اللہ. یہاں بھی مقصد دل کو صاف کرنا ہے. اللہ کہتے ہوئے چہرے کو داہنی طرف لائیں گے اور ہو کہتے ہوئے دل پہ ضرب لگائیں گے سرکار غوث اعظم کے طریقے پر. اللہ اللہ اللہ
کی صفائی. اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دل اس وقت تک صاف نہیں ہوگا جب تک دماغ صاف نہ ہو. تو وہ ذکر کا کیا طریقہ فرمایا کہ ایسا ذکر کرو کہ دماغ بھی صاف ہو جائے, دل بھی صاف ہو جائے. پہلے دماغ صاف کر لو پھر دل, کیونکہ دماغ سے ہی آدمی سوچتا. اچھا, پھر وہی بات ہے کہ ہماری جو صفائی کی سوچ ہے وہ کہاں تک ہے. دیوار صاف رہنی چاہیے, گھر کا برآمدہ صاف رہنا چاہیے, یہاں تک کہ نالی صاف رہنی چاہیے. گھر کے باہر کی نالی ہو, آئے دن لڑائی ہوتی ہے کارپوریشن والوں سے, یہ نالی آپ نے صاف نہیں کی. یہ سوچ ہے, کیونکہ انسان صفائی پسند ہے. آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہو, جوتا صاف ہونا چاہیے. اگر اس سے مٹی لگی تو وہ پہن کے آپ ہرگز کسی کی بھی میرج سیریمنی میں نہیں جائیں گے, شادی بیاہ میں نہیں جائیں گے, کسی پارک میں نہیں جائیں گے, گھومنے نہیں جائیں گے. کپڑا بھی گندا نہ ہو, جوتا تک, یعنی جوتے تک آپ کی نظر اور سوچ ہے. نہیں ہے تو دل پہ, دل کی سوچ نہیں کہ آپ کہیں جا رہے ہو تو آپ کا سب کچھ صاف. آئے ہو کہ چوچا مقدسہ میں مخدوم کے دیار میں امیر ملت اور بابا ملت صوفی علی کی بارگاہ میں, یہ سوچ کے آیا کرو اور یہ طے کر کے آیا کرو کہ ہر چیز صاف کر کے چل رہا ہوں, اب دل کو بھی صاف کر کے ہی چلو. اب تک نمازی نہیں تھے, نمازی بن کے چلو. پرہیزگاری نہیں تھی, پرہیزگار بن کے چلو. رزق حلال کی طرف نہیں تھے, اب رزق حلال کمانے والا بن کے چلو. حرام کو چھوڑ کے چلو. اب آؤ, آنے کے بعد ہی نہیں کہ دعا کر کے اب ہم اچھے ہو کے لوٹے, پہلے سے سوچ رکھو. اور یہ تعلیم خود اللہ نے دی ہے کہ جب رب قدیر نے فرمایا الحج اشہر معلومات, کہ حج گنتی کے چند مشہور مہینے, فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. اور جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اس کے لیے لڑائی جھگڑا گالی گلوچ یہ سب ختم ہونا چاہیے. مفہوم ہے اس کا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے. اب اللہ فرما رہا, ابھی حاجی نے سفر شروع نہیں کیا, اسے کہ تزودوا, زیادہ راہ لے لو. راستے کا جو لے کے چلتے ہو نا آپ لوگ, چوڑا اور بسکٹ, نان, 12-15 گھنٹے کا راستہ, 24 گھنٹے کا راستہ, تو ساتھ میں پتہ نہیں کوئی ٹرین میں ملے کہ نہ ملے, پانی کی بوتل, یہ زیادہ راہ جو آپ نے لے دیا. آگے بھی جو کام آئے اس کو بھی لے لیا. اللہ فرما رہا ہے اس سفر میں نکل لو, تزودوا, زیادہ راہ لو, راستے کا توشہ لو. اور فرما رہا اب بہترین توشہ کیا ہے, بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ فرما رہا فإن خیر الزاد التقوی, بہترین توشہ یہ تقوی ہے, پرہیزگاری ہے. حاجیوں آنے سے پہلے پرہیزگاری اختیار کر لو. آؤ اپنے اپنے مرشدوں کی بارگاہ میں آنے سے پہلے پرہیزگاری اختیار کر کے آؤ. دعویٰ ہے دوستو, جو پرہیزگار بن کر آئے گا امیر ملت اس کی جھولیاں بھر کر اسے لوٹائیں گے, بابا ملت اسے نوازیں گے, صوفی ہند اپنے غلاموں کو عطا کریں گے انشاءاللہ تعالی. مخدوم کے دیار سے کوئی محروم نہیں لوٹے گا. تو دل کی صفائی کا کام پہلے سے ہونا چاہیے. نہیں ہو سکا تو ابھی عرس کی برکتیں شروع ہوئی ہیں, پرچم کشائی سے آغاز ہوا ہے. آج کی محفل باقی ہے, کل جلوس باقی ہے. کل جلوس میں انشاءاللہ تعالی یہ سارے مہمان, کیونکہ جلوس جس کا ہوتا ہے وہ خود جلوس میں موجود رہتے ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہے جلوس کا جس وقت حضور امیر ملت کا وہ جنازہ کے چوچا مقدسہ کے محلوں سے گزرتا ہوا آپ کی آخری آرامگاہ تک آیا تھا. تو یہ حضور امیر ملت بابا ملت اور صوفی ہند کا جلوس, تو ان کے چاہنے والے پیچھے پیچھے یہ سوچ کے چلیں گے کہ آج ہم اپنے مرشدوں کے پیچھے چل رہے ہیں, نظر وہ نہیں آ رہے ہیں. اور جب جہاں پر یہ اختتام پذیر ہوگا یہ عرس, تو انشاءاللہ تعالی ہم منگتوں کو جو ہم چاہ رہے ہیں یہ اولیاء یہ بزرگ ہمیں وہ عطا کر کے لوٹائیں گے. تو انشاءاللہ کل 9 بجے کے قریب جلوس کی روانگی ہوگی. اس سے پہلے آپ سب لوگ تیار ہو جائیے گا. خانقاہ سے اس گیٹ سے روانہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ فقیر رہے گا جانشین بابا ملت صوفی فاروق اشرفی.
مشائخ سادات کرام موجود رہیں گے، سب کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب کو نکلنا ہے۔ موسم اگر جیسا ان بزرگوں کا فیصلہ ہوگا ویسا کیا جائے گا، موسم کو دیکھتے ہوئے ہر چیز کو طے کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیسے جانا، کہاں تک جانا ہے اور کس طرح واپس آنا۔ بہرحال ابھی تک حسب معمول جو تھا، جو ارادہ تھا، اسی طرح ہم لوگ کو پورا کرنا ہے، اور کی شوشہ مقدسہ کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ یہاں پر واپس آئیں گے۔ پھر یہاں قل ہوگا، اور آخری قل کی محفل جو ہے وہ خصوصاً حضور امیر ملت کے وصال کا وقت ہے۔ جب رات کا وصال ہوا، جس وقت دیکھنے والوں نے جو سب موجود تھے انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ سرکار امیر ملت کسی کو اشارہ کر رہے ہیں اندر آنے کا، اور یہ کرنے کے بعد آپ لیٹ گئے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس شان کی ولی جس کے عرس میں آپ حاضر آئے، اور ان کے ان دونوں شہزادوں کا عرس آج انہی کے ساتھ منایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو ملے گا، سب بامراد لوٹو گے۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی بارگاہوں میں جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ تو بس ہمیں اپنی کوشش صرف یہ کرنی ہے کہ دل بڑا گندہ ہے، اس دل کی صفائی کرتے رہیں۔ تو آئیے اب وہ ذکر جو حضرت علی نے فرمایا کہ دماغ بھی صاف ہو جائے، دل بھی صاف ہو جائے، تو حق ہو کا ذکر کریں، حق کہتے ہوئے دماغ پہ چوٹ لگائیں اور ہو کہتے ہوئے دل پہ ضرب لگائیں۔ ایک مرتبہ مجھے دیکھیں، پھر میرے ساتھ ہوں۔ حق ہو، حق چہار ضربی حضرت سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چاروں طرف کرے گئے۔ ایک مرتبہ مجھے دیکھ لیں، ہم ادھر سے شروع کریں گے، آپ ادھر سے کریں گے، مگر ایک بار مجھے دیکھیں۔ اللہ 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 اللہ
صلی اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الا اللہ لا جب بھی کسی پریشانی کا شکار ہوں یا ظلم کا شکار ہوں تو اس وقت حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر اسے پڑھا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد آتی ہے اور دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اسی لیے جن کے 70 جن کے گھر کے افراد شہید ہوئے ہیں ان کی بیوہ بھی یہی کہتی نظر آ رہی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ نے فلسطین کے بچوں کے زبان پہ سنا ہوگا کہ اپنے گھر والوں کے شہید ہونے کے بعد ان کے پاس پریس رپورٹر پہنچے تو وہ کہتے ہیں حسبی اللہ الحمدللہ الشکر للہ۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، ان کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے پڑھیے، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ صلاۃ و سلام علیکم۔ محمود میں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ ساتھ ہو شبیر شب، ہاتھ میں دامن علی کا، سر پہ ہو زہرا کی چادر، یا نبی سلام رسول سلام علیکہ،
سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازا حبیبی یا رسول اللہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ دل نوازا ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب غفل امتی کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب علیکہ سلام آقا ہم حسینی قادری ہیں خادم ہند ولی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم حسینی قادری ہیں خادم ہند ولی ہے اور ناز ہے کہ اشرفی ہے آتے ہی کہ امتی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الہ العالمین مولا الکریم آج کے ذکر کی مجلس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما ہم میں سے کسی سے کوئی خطا بھول چوک ہوئی اسے معاف فرما دے مولا الکریم ہمارے دلوں کو ستھرا فرما دے ہمیں اپنا نیک بندہ بنا دے مولا ہمیں پوری زندگی اپنی بندگی اور ذکر کی توفیق عطا فرما دے مولا الکریم ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرما الہ العالمین امت مسلمہ پر رحم فرما فلسطین کے مسلمانوں کے لیے غیب سے مدد نازل فرما مولا کریم ہم سب کو امن و امان عطا فرما سلامتی عطا فرما اسلام کو بول بالا عطا فرما مولا الکریم عرس پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما جس کی جو مرادیں ہیں پوری فرما دے جو تکلیفیں ہیں دور فرما دے الفاتحہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ پہلے